ماں کی آخری خواہش آج کی کہانی شاید آپ کو رلا دے۔ ایک ایسا بیٹا جس نے اپنی ماں کے لیے بڑا گھر خریدا، اچھے کپڑے خریدے، ہر سہولت دی، لیکن ایک چیز نہ دے سکا، وہ ہے وقت۔ اور ایک دن جب وہ اپنی ماں سے ملنے گھر پہنچا تو وہ بہت دیر ہو چکی تھی۔ اسے ماں کے کمرے میں ایک خط ملا۔ اس خط میں لکھی صرف ایک چیز نے اس کی پوری زندگی بدل دی۔ جب اس نے وہ خط پڑھا تو وہ زمین پر بیٹھ کر بچوں کی طرح رونے لگا۔ آخر اس خط میں کیا ایسا لکھا تھا، اس کہانی کو آخر تک ضرور سنیے گا۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو لازمی دبا دینا۔ احمد ایک بڑے شہر میں رہتا تھا۔ وہ ایک کامیاب کمپنی میں ملازم تھا۔ بچپن میں اس نے غربت دیکھی تھی، اس لیے اس نے فیصلہ کیا تھا کہ ایک دن بہت کامیاب بنے گا۔ اس کی ماں نے اسے بڑی مشکلوں سے پڑھایا تھا۔ کئی راتیں ایسی گزری تھیں جب ماں خود بھوکی سو جاتی تھی لیکن احمد کو پیٹ بھر کر کھانا کھلاتی تھی۔ احمد کو یہ سب یاد تھا، اس لیے وہ دن رات محنت کرتا تھا۔ وقت گزرتا گیا، احمد کی نوکری اچھی ہو گئی، تنخواہ بڑھ گئی۔ اس نے شہر میں اپنا فلیٹ خرید لیا، لیکن کامیابی کے ساتھ ساتھ اس کی مصروفیات بھی بڑھ گئیں۔ دوسری طرف گاؤں میں اس کی بوڑھی ماں اکیلی رہتی تھی۔ وہ روز شام کو دروازے کے باہر چارپائی پر بیٹھ جاتی اور آنے جانے والے سے پوچھتی، بیٹا احمد کے کوئی فون آیا؟ لوگ مسکرا کر کہتے، خالہ جی وہ شہر میں بڑا آدمی بن گیا ہے، مصروف ہوگا۔ ماں بھی مسکرا دیتی، لیکن اس کی آنکھوں میں انتظار صاف دکھائی دیتا تھا۔ وہ ہر رات احمد کو فون کرتی، کبھی فون مصروف ملتا، کبھی احمد جلدی میں ہوتا۔ امی ابھی میں میٹنگ میں ہوں، امی ابھی میں ایک ضروری کام میں ہوں، امی بعد میں بات کرتا ہوں، لیکن پھر وہ بات کبھی نہیں آتا۔ ایک دن ماں نے فون پر کہا، بیٹا کافی دن ہو گئے ہیں، دل چاہتا ہے کہ تمہیں دیکھوں۔ احمد ہنس کر بولا، امی اگلے مہینے میں ضرور آؤں گا۔ ماں خوش ہو گئی۔ اس نے پڑوسن سے کہا، بیٹا میرا اگلے مہینے آ رہا ہے۔ وہ ہر روز گھر کی صفائی کرتی، احمد کا پسندیدہ کمرہ صاف رکھتی، اس کی پسند کی برتن الگ رکھتی اور دن گنتی رہتی، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک رات اچانک ماں کی طبیعت خراب ہو گئی۔ پڑوسی فوراً اسے اسپتال لے گئے۔ ڈاکٹر نے کہا، عمر زیادہ ہے، حالت نازک ہے۔ ماں بار بار صرف ایک ہی بات کہہ رہی تھی، میرے احمد کو بلا دو۔ پڑوسیوں نے فوراً احمد کو کال کیا۔ فون بار بار بجتا رہا، لیکن احمد ایک اہم میٹنگ بزنس میں مصروف تھا۔ اس نے فون دیکھا لیکن سوچا میٹنگ ختم ہوتے ہی کال کر لوں گا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ زندگی کبھی کبھی انسان کو دوسرا موقع نہیں دیتی۔ میٹنگ ختم ہونے کے بعد احمد نے اپنا موبائل اٹھایا۔ اس کی نظر اسکرین پر پڑی تو وہ چونک گیا۔ 12 مس کال اور پھر ایک کے بعد ایک درجنیں کالز، زیادہ تر کالیں گاؤں کے پڑوسیوں کی تھیں۔ احمد کے دل میں عجیب سی گھبراہٹ پیدا ہوئی۔ اس نے فوراً واپس کال کی۔ دوسری طرف ایک کمزور اور لرزتی ہوئی آواز آئی، بیٹا جلدی گھر آ جاؤ۔ احمد نے گھبرا کر پوچھا، چچی کیا ہوا؟ امی ٹھیک تو ہیں؟ چند لمحے خاموش رہیں، پھر جواب آیا، بیٹا تمہاری امی کی حالت بہت خراب ہے۔ یہ سنتے ہی احمد کو چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے فوراً گاڑی نکالی اور گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے بھر وہ اپنی ماں کے بارے میں سوچتا رہا۔ اسے وہ دن یاد آنے لگے جب ماں اسے اسکول چھوڑنے جاتی تھی۔ وہ دن یاد آئے جب بخار میں ساری رات اس کی سرانے بیٹھا رہتی تھی اس کی ماں۔ وہ دن یاد ہے جب ماں خود پرانے کپڑے پہنتی تھی لیکن احمد کے لیے نئے کپڑے خریدتی تھی۔ احمد کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ وہ بار بار دعا کرتا رہا تھا، یا اللہ میری ماں کو سلامت رکھنا، میں ان سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ لیکن وقت تیزی سے گزرتا رہا۔ کئی گھنٹوں کے سفر کے بعد جب وہ گاؤں پہنچا تو گھر کے باہر بہت سے لوگ کھڑے تھے۔ سب کے چہروں پر اداسی تھی۔ احمد کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ دوڑتا ہوا اندر داخل ہوا۔ گھر میں مکمل خاموشی تھی، وہ خاموشی جو کسی بڑے غم کی خبر دیتی ہے۔ کمرے کے درمیان سفید چادر بچھی ہوئی تھی اور اس پر اس کی ماں خاموش لیٹی ہوئی تھی۔ احمد کے قدم وہیں رک گئے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ دوڑ کر ماں کے پاس گیا اور اس کے قدموں میں گر گیا، امی امی میں آ گیا ہوں۔ لیکن اب جواب دینے والی آواز ہمیشہ کے لیے خاموش ہو چکی تھی۔ احمد بچوں کی طرح رونے لگا۔ وہ بار بار خود کو الزام دیتا رہا، کاش میں پہلے آ جاتا، کاش میں ایک بار ان سے مل لیتا، کاش میں ان کے ساتھ زیادہ وقت گزار لیتا۔ مگر اب کاش کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد احمد ماں کے کمرے میں گیا۔ ہر چیز ویسی کی ویسی جیسے ماں چھوڑ کر گئی تھی۔
अलमारी साफ थी, बिस्तर तरतीब से लगा हुआ था और मेज़ पर एक छोटा सा लिफाफा रखा था। लिफाफे में लिखा था, मेरे बेटे अहमद के लिए। अहमद के हाथ कांपने लगे। उसने लिफाफा खोला और ख़त पढ़ना शुरू किया। ख़त में लिखा था, मेरे प्यारे बेटे, अगर तुम ये ख़त पढ़ रहे हो तो तुम शायद मैं तुमसे बहुत दूर जा चुकी हूँ। बेटा, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं, मुझे हमेशा तुम पर फ़ख्र रहा है। तुमने मेरी हर ख्वाहिश पूरी की, मुझे अच्छा घर दिया, अच्छे कपड़े दिए, हर सहूलत दी, लेकिन एक ख्वाहिश ऐसी थी जो पूरी ना हो सकी। अहमद के आंखों में आंसू टपकने लगे। उसने आगे पढ़ा, बेटा, मेरी आखिरी ख्वाहिश सिर्फ ये थी कि तुम एक दिन मेरे साथ बैठकर सुकून से खाना खा लो, जैसे बचपन में मेरे साथ बैठा करते थे। मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ, तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ चंद लम्हे गुजारना चाहती हूँ, लेकिन शायद तुम बहुत मसरूफ़ थे। बेटा, अगर कभी तुम्हें मेरी याद आए तो उन लोगों को वक़्त ज़रूर देना जो तुमसे मोहब्बत करते हैं, क्योंकि वक़्त की कमी दुनिया की सबसे कीमती चीज़ दौलत से ज़्यादा कीमती है। ख़त ख़त्म हो गया, लेकिन अहमद का रोना ख़त्म नहीं हुआ। उसने ख़त सीने से लगाया। उस दिन के बाद उसकी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर बदल गई। उसने फ़ैसला किया है कि अब वो सिर्फ पैसे के पीछे नहीं भागेगा, वो अपने ख़ानदान को वक़्त देगा, अपने रिश्तेदारों को वक़्त देगा और दूसरों को भी यही सबक देगा। कई साल बाद जब भी कोई नौजवान उससे कामयाबी का राज पूछता तो वो सिर्फ एक ही जुमला कहता, दुनिया की हर चीज़ दोबारा हासिल की जा सकती है, लेकिन माँ बाप के साथ गुजारे जाने वाला वक़्त कभी वापस नहीं आता। दोस्तों, अगर आपके वालिदैन ज़िंदा हैं तो आज ही उन्हें फ़ोन करें, उनके साथ बैठें, उनकी बातें सुनें, क्योंकि हो सकता है कि कल आपके पास सब कुछ हो मगर वो ना हो। इस वीडियो से हमें ये सबक मिलता है कि ज़िंदगी में कामयाबी ज़रूरी है, लेकिन माँ बाप की मोहब्बत और उनके साथ गुजारा हुआ वक्त इससे कहीं ज़्यादा कीमती है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।